میں جو آپ لوگوں سے بات یہ کر رہا ہوں کہ وی ہیو دا آبجیکٹیوز آف OIC اوور ہیئر. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بات کی جیسے کہ پراکسی کا ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اینڈ دین یو نیمڈ KSA اینڈ ایران, the two regional powers جو کہ اس کے اوپر کنٹیسٹ کر رہی ہے ریجن کا ہیجمن بننے کے لیے. اس میں سے کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ if you look at this proxy element, یہ چیز جو ہے OIC کا آبجیکٹیو وہ پورا نہیں ہوگا. عرب اسپرنگ تو سب سے پہلے آپ بات کریں گے کہ اگر ہم bonds of fraternity and brotherhood, یعنی if you talk about the unity of Muslim Ummah, تو اس کے اندر کیا کیا چیلنجز ہیں, اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ود دی پراکسی ایلیمنٹ, سیکٹیرین ڈیوائڈ اینڈ ایٹسیٹرا. تو سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے انٹرنل کلیشز, کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کے انٹرنل کلیشز ہیں which are actually jeopardizing this point number 1. اس کا ریفرنس دے دو, you need not to write it again. Internal clashes, internal divide, internal rifts, کچھ بھی دو. وہ تو سر مثال نہیں ہوگے سر, وہ تو مثال ہو گئے مڈل ایسٹ کے. مثال ہی دے رہے ہیں نا, ابھی ہیڈنگ بتا رہا ہوں نا, اس کے بعد ہم نے یہ چیز ابھی ایگزامپل لکھ لیے یہ. اب اس کے بعد آپ لوگ لکھیں فار ایگزامپل there is a sectarian divide. sectarian divide کس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ sectarian divide کی بات کریں تو there is Shian Sunni divide. اب وہ جو ڈیوائڈ ہے وہ نظر کس طرح ہے, وہ مٹیریلائز ہوتے کس شکل میں نظر آتا ہے؟ کہ ایسے اور ایران کا جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے وہ مٹیریلائز کس شیپ میں ہوتا ہے, یہ اس طرح لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے, IMA کے اندر ایران کو نہیں ڈالا گیا, وہ اس طریقے سے ہم ایڈ آن کریں. اوکے, تو فرسٹ آف آل آپ سیکٹیرین ڈیوائڈ کو اگر ایکسپلین کرتے ہیں, آپ کہیں گے کہ سیکٹیرین ڈیوائڈ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا سیکٹیرین ڈیوائڈ کی ایک جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ کس شیپ میں؟ سر مجھے ڈر گیا کہ فیبرری تک نا ایران اور سعودی کی بہت زیادہ ہی دوستی ہو جائے, یہ سارے پوائنٹس ختم ہو جائیں. وہ ہو جائے نا, آپ بھی ایک فیوچر ٹینس کی بات کریں, دیٹس انادر تھنگ. وہ الگ بات ہے چائنا میڈیٹ کر رہا ہے, بٹ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں جو کہ رفٹ ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ اتنی جلدی بھی تو وہ رفٹ ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے ٹائم تو لگے گا. اٹ از اسٹل ا چیلنج. یس سر, ایک ہوپ آف رے ہے چائنا نے جو میڈیشن کروائی, اس کے علاوہ ابھی آپ کے فارن منسٹرز کے لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران. سر اور دوسرا یہ کہ فار ایگزامپل وہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے اس کو رفٹ ختم کریں, جو عام لوگوں کے درمیان وہ رفٹ آیا اس کو کیسے ختم کریں؟ تو یہ نہیں, یہ لانگ ٹرم چیلنج ہے. دیٹس وائی یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. کل میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس کی ایک اینٹی اسٹیٹمنٹ دیا, وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ چائنا میڈیشن کر رہا ہے, لیکن وہ کب ہوتی ہے, وہ کب مٹیریلائز ہوتی ہے, دیٹس ا بگ کوسچن. اٹس ا پازیٹیو اسٹیپ, اٹس ا ویلکم اسٹیپ. یہ پوائنٹ لکھ لیے. پراکسی, یمن, سیریا, عراق, ٹھیک ہے, کورڈز, ہوتی ریبلز, یہ سارے ایگزامپلز ہیں جن کو کوئی ایک نہ ایک فیکشن سپورٹ کرتا ہے. سیریا کے اندر آپ کی پراکسی ہے, ٹھیک ہے, یمن کے اندر آپ کی پراکسیز ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ. اچھا, یہ ہو گیا آپ کے انٹرنل کلیش. اور ٹیریٹوریل سوورینٹی کو ریسٹور کرنا تھا. کس نے کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو ریسٹور, کس حد تک ہوا ہے, کیا ٹیریٹوریل سوورینٹی کے کویسچن ہے؟ فلسطین ایشو, کیا اس کا ہے ٹیریٹوریل کلیم کا ایشو؟ اسرائیل ہے, بٹوین اسرائیل اینڈ دی فلسطین. یس سر, ٹھیک ہے, ہوم لینڈ جیوگرافیکل ڈسپیوٹ ہے. جی سر. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو یہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ پیلسٹائن جو ہے صرف اس کو ڈسکس کرنے سے ایک جنرلائز پرسپیکٹیو سے مثال نہیں اٹھتی. پیلسٹائن از اے اسٹینڈ الون ایجنڈا آف OIC. الگ سے آپ کو اس کی ایمفسس دے رہا ہوں, یہ لکھیں گے. سیکنڈ کرٹیسزم اس کے پوائنٹ آف ویو سے, unable to restore territorial sovereignty, یہ آپ کی سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی. unable to restore territorial sovereignty. اس ہیڈنگ میں ہم اب جا کے بات کریں گے کہ کون کون سی ٹیریٹوریل سوورینٹیز ریسٹور نہیں ہو سکی. آف کورس اس میں کشمیر بھی ہے جو کہ آلریڈی ہم CFA میں ابھی دیکھ چکے ہیں. Now let's talk about the Palestine. اور پھر پیلسٹائن میں آپ دیکھیں گے it is a stand alone priority, it's a stand alone agenda of OIC. پہلے emphasis ڈالو, یہ کوئی جنرلائز پرسپیکٹیو کی بات نہیں کر رہے, الگ سے اس کو اسٹینڈ الون ایجنڈا بنایا.
اب ریسٹوریشن آف پیلسٹینین سوورینٹی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ Members are drifting apart. ممبرز آر Drifting apart. ڈرفٹنگ اپارٹ. Diplomatic ties کو سر وہ normalize کر رہے ہیں different countries کے کس کے ساتھ؟ ساتھ. اسرائیل کے ساتھ. ابراہیم اکارڈ 2020 دوز آر ریلیز ابراہیم اکارڈ. اور فلسطینین ایشوز کے علاوہ اور بھی سر لیکن ایک لحاظ سے تو ابراہیم اکارڈ فلسطین کے حق میں نہیں تھا کہ ویسٹ بینک پہ فلسطین اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, تو یو اے نے کہا تھا کہ وہ شرط ہے ابراہیم اکارڈ میں کہ آپ قبضہ نہیں کرو گے ویسٹ بینک پہ, تو پھر اس نے وہ ڈیلے کر دی, مطلب تک نہیں. بٹ آلریڈی جو حصہ گیا اس کا کیا؟ دیکھو اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں, اس کو یوں سمجھیں. ہماری جو ایک افیلیشن ہے پیلسٹائن کے ساتھ, ہماری فارن پالیسی اس ایشو پہ کیا کہتی ہے؟ اسپیشل ٹائز ود دی مسلم برادرہڈ کی سر وہ ہے پیلسٹائن ایشو کیا ہے ہماری فارن پالیسی؟ ہماری پالیسی یہ ہے سر کہ اسلام کے حوالے سے جس ملک میں بھی کوئی ایشو ہو تو ہم ادھر انٹرفیئر کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. وہ تو جنرلائز ہے, وہ تو وہ ایسی کی بھی بات آتی ہے. سر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. سر وہ ہے نا اسرائیل نے انیکس کیا ہوا فرسٹ قبلہ بھی ہے تو فلسطین میں خود بھی ریلیجیس وہ وہ ہے تو نا. ایک ریلیجس ہماری سوچ ہے نا. میں Yes, آپ سے sir. بات یہ کر رہا ہوں, اگر آپ کے سامنے پیلسٹائن اینڈ اسرائیل کا ایشو رکھتے ہیں تو پاکستان کی فارن پالیسی جو موجودہ ہے اس ایشو پہ ہمارا کیا سٹانس ہے؟ So we don't accept Israel. اسرائیل کی نان ریکگنیشن ہے اور جو ٹھیک ہے, اینیکسیشن ہے سر اس کی اینیکسیشن ہے, مطلب ہم ہمارے ایک نیوٹرل. Are you sure about it? لیکن جب بھی ہم بات سر یہ فورن منسٹر ماوی کو ہے جس میں ہم کشمیر ایشو کو بھی اٹھائیں گے, فلسطین اور آپ کو کہنے کا میرا میں مقصد یہ ہے کہ explain دیکھیں ہماری کی جو ایک فارن پالیسی ہے فلسطین پہ, اگر آپ ایک سافٹ اپروچ کی بات کریں تو we also support the two state solution. ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک کی ورڈ یہ سولوشن نہیں پڑھا تو یہ پڑھیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے فلسطین ایشو کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا سٹانس کیا ہے, ہماری ایک سولیڈارٹی ہے ود آر پیلسٹینینز برادرز, ٹھیک ہے, ایک سینٹیمنٹل ویلیو بھی ہے. اس کی پوائنٹ آف ویو سے یہ دو ایک پولیٹیکل سولوشن بتایا, دوسرا آپ کو ایک سینٹیمنٹل ویلیو بتائی. ہماری سٹانس یہ ہے, اٹس ناٹ دیٹ نیوٹرل. اب ہو یہ رہا ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ پیلسٹائن ایشو کی جو ٹیریٹوریل سوورینٹی ہے وہ لوز ہوتے نظر آ رہی ہے, اس کی ریسٹوریشن لوز ہوتے نظر آ رہی ہے. وائی؟ اب آپ آرگیومنٹ لکھیں گے اس کے اندر the Abraham Accords 2020. member countries are not interested اس کو ہاں ایگزیکٹلی کہ آہستہ آہستہ یہ جو سولیڈارٹی کا کنسیپٹ ہے کہ we are with our Palestinian brothers, وہ سولیڈارٹی کا کنسیپٹ واش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. حوالہ کیسے دیں گے؟ Abraham Accords 2020. یہ کیا ہے لکھیں, normalization of diplomatic relations. Abraham Accords کو explain کر رہا ہوں in a very brief manner. Normalization of diplomatic relations with کون؟ اسرائیل. کون میڈیٹ کر رہا ہے اس کو؟ US ہے. اور آلریڈی کس کس نے اپنے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ بحال کر لیے ہیں؟ بحرین, موروکو, عمان, جارڈن, ٹھیک ہے, یہ وہ ملک ہیں. تو اصل میں جو ہم نے آرگیومنٹ بلڈ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا اسٹینڈ الون ایجنڈا تھا پلس آپ کا جو مین آبجیکٹو تھا کہ ہم اپنے ممبر اسٹیٹس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو ریسٹور کریں گے, تو اس میں فلسطین سب سے ٹاپ پہ نظر آتا ہے. اور ابھی جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, فار ایگزامپل if you refer to the Abraham Accords, it just looks like you are drifting or you are washing away from that solidarity element. حل بھی نہیں ہو رہا. اس کے ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹس ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ آتی ہے کہ آج کے ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے ٹائم پہ آپ نے سفارتی تعلقات ہر ایک سے بنانے ہیں. بعض اوقات سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں نارملائز کرتا. ویسے بات تو ہے جو کشمیر انڈیا سے میں کہہ رہا ہوں there is other side to it as well, لیکن جب ہم OIC کے objectives کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے Palestinian cause کو, so we have to talk about these sides which we have just discussed.